اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں خبر دینا مقصود ہے، لیکن بعض مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس میں حکم بھی پوشیدہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ حاصل کر لو، اس کی نقل کر لو تو کامیابی کی زینوں پہ چڑھ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کے تم نے اپنا لائف اسٹائل بنائے رکھا تو یاد رکھو کہ ناکامی تمہاری منتظر ہوگی۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے اطاعت رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ بے شک نعت خوانی کرنا اور محفلوں کا انعقاد کرنا اور جو ہے نا 12ویں میں لنگر کرنا یہ سب محبت ہے، اور نعرے لگانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سب محبت کا ایک انداز ہے۔ جھنڈے لہرانا لازمی سی بات ہے، کوئی دشمنی میں تو نہیں ایسا کرے گا، محبت میں ہی کرے گا، لیکن اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو معیار ہے وہ یہ محبت نہیں ہے کہ 12ویں آئی، 12 ربیع اول آیا تو جھنڈا گھر پہ لگا لیا، اسکوٹر پہ جھنڈا لگا لیا، لائٹیں لگا لیں اور جو ہے نا یہ نعت خوانی کا پروگرام کر لیا، لنگر کا اہتمام کر دیا، اور ہم سمجھے کہ بس یار یہ 12ویں میں یہ سب کام کر دیا، اپنا مال خرچ کر دیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک جو محبت کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، اور جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا اس سے مکمل طور پر بچو، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے مکمل طور پر ادا کرو۔ جیسے کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا اس سے مکمل طور پر بچنا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو فرض واجب کو ادا کرنا، یہ کہلاتا ہے تقوی۔ متقین اسی کو کہتے ہیں کہ یہ متقی شخص ہے، یہ متقین کی جماعت ہے۔ کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام سے رکتے ہیں، اور جس کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز اگر ہم ادا نہ کریں، فجر کے وقت ہم سوتے رہیں، مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم رضائی اور تھوڑی اوپر کر لیں، یہاں سردی ہو رہی ہے، اور پھر کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ارے واہ بھائی سبحان اللہ پپو، یہاں فجر کی نماز میں اٹھ رہے نہیں ہو اور وہاں موت کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کے رسول اور اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ یہ کہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، اور میرے محبوب نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جس سے منع کیا اس سے مکمل طور پہ بچو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے قریب گئے تو دیکھا کہ کفار بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اپنا محبوب بنا لے۔ تو فوراً قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، کہ جب تک تم میری اطاعت نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب نہیں بنائے گا۔ اگر تم میری اطاعت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو اسی لیے ہم داڑھی تو نہ رکھیں، نمازیں نہ پڑھیں، ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہو، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں سیاہ ستہ موجود ہے، حدیثوں کی جو سیاہ ستہ کے نام ہمیں آتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی دینی کتاب موجود ہے، سیرت نبی کی کوئی کتاب موجود ہے، یا ہمارے گھر کے اندر جو ہے کوئی ایسا ماحول ہے کہ جس میں جو ہے ہم اپنے گھر والوں کو رات میں درس دیتے ہوں، کوئی ایسا ماحول ہمارے یہاں موجود نہیں ہوتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا بچہ ہم سے کوئی کوشچن کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارا بچہ یہی پوچھ لے ہم سے کہ بابا یہ جو 12ویں میں نیاز ہوتی ہے، آدھا کھانا دیگ میں ہوتا ہے آدھا سامنے رکھ کے جو آپ وہ کرتے ہیں، ایسا ماحول ہے کہ جس میں جو ہے ہم اپنے گھر والوں کو رات میں درس دیتے ہوں،
کوئی ایسا ماحول ہمارے یہاں موجود نہیں ہوتا. اس کی یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا بچہ ہم سے کوئی کوشچن کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارا بچہ یہی پوچھ لے ہم سے کہ بابا یہ جو 12ویں میں نیاز ہوتی ہے، آدھا کھانا دیگ میں ہوتا ہے، آدھا سامنے رکھ کے جو آپ وہ کرتے ہیں نیاز فاتحہ وغیرہ جو بھی دلاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں. تو اگر ہمیں جواب نہیں آئے گا تو ہم خاموش کروا دیں گے اس کو ڈانٹ کر، خاموش بدتمیزی کر دو چلو، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ. ہم بڑے بڑے بیان سنتے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں وہ بیان تو بڑا اچھا تھا، اچھا بھائی کیا سمجھ میں آیا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، میموری بالکل خالی. اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے گا کہ بھائی بتا دو کہ جو ہے تمہارا اہل سنت کے بنیادی عقائد کیا ہیں، ضروریات دین کیا ہیں، ذرا بیان کرو نپے تلے الفاظ میں، تو ہماری میموری بالکل خالی ہوتی ہے. ہم اپنے مسلک کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کسی کے سامنے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو مل جائے اور وہ آپ سے کوئی کوشچن کر لے اسلام کے بارے میں، تو میں 100% کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. بلکہ وہ کہے کہ مجھے مسلمان کرو تو اس کو پکڑ کے عالم کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان کیسے کرنا ہے، تو دین کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ تو یہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور صرف نعرے لگاتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں کہتا ہوں کہ یار یہ بھی نعرہ لگاؤ کہ غلامی رسول میں داڑھی رکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں دوسروں کے قصور معاف کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جو ہے عفو درگزر سے کام لینا بھی قبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو کوئی اگر کچھ کہہ دے تو ہم جب تک بدلہ نہ لے لیں تو ہمیں چین نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا ماتھا جو ہے اونٹنی کی گردن سے مس ہو رہا تھا. اس طرح جھک کر جو ہے آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور جو مشرکین تھے ان پر جو ہے نا جسم ان کا کانپ رہا تھا، ڈر رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو، کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ فرمایا آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں تو آپ کرم فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں پتنی کتنے 90 لاکھ مشرکین جو ہے آپ کی اس جو ہے ادا کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اور آج اگر ہمارے کسی ایس ایچ او سے تعلقات ہو اور ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ایس ایچ او کہے جی حضور حکم کیجئے، ابھی بلاتا ہوں تھانے میں، بولا ذرا بلا میرے سامنے ذرا ٹانگیں توڑ، جب تک اس کی چیخیں نہیں سنے گا میں سنوں گا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی. تو ہم تو جب تک بدلہ نہ لے لیں. طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب ان کے چودھریوں کو جمع کیا، بچے عورتیں سب کھڑے ہوئے. آپ نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو اوباش قسم کے کچھ لڑکے تھے، انہوں نے ایک نے پتھر اٹھایا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا. اللہ کے محبوب جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں پہاڑوں کو حکم دوں تو یہ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے. اتنی آپ کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قدرت اور اختیارات دیے تھے. تو ایک پتھر لگا تو آپ کا خون مبارک نکلا، دوسرے نے بھی پتھر مارا، تیسرے نے بھی مارا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی نالین پاک خون سے تر ہو گئی. لیکن پھر بھی پہاڑوں کے فرشتے آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے ان کو پہاڑوں میں پیس کر رکھ دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سوچیے اگر ہمیں کوئی ایسی آفر دے، کوئی ایسے جو بولے بھی آپ بتائیں میں اس کی ٹانگیں توڑوں، بولا توڑ جلدی ابھی توڑ اس کی ٹانگیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی. تو آپ نے وہاں بھی عفو درگزر سے کام لیا. آج ہمیں صرف کوئی گھور کر دیکھ لے، پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟
یعنی یہ ہمارا ہم کہتے کیا ہے کہ ہم امتی ہیں کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، لیکن آپ کے طریقے کو، آپ کی زندگی کے اصولوں کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا معیار تو یہ ہو گیا ہے کہ مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم اپنے عمل سے جو ہے نا دکھاتے ہیں کہ بھائی میں نہیں آ رہا۔ ایک ہوتا ہے کہ قولی طور پر کہنا، ایک ہے کہ فعلی طور پر کہنا۔ اذان کا جواب بھی قولی طور پر دینا مستحب ہوتا ہے، فعلی طور پر دینا واجب ہے۔ اگر زبان سے دیں گے تو مستحب ہے، جا کر نماز ادا کریں یہ واجب ہے۔ تو ایک شخص اپنے قول سے تو نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ بھائی جا کہتا رہے حی علی الفلاح حی علی السلام، میں نہیں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ فجر میں وہ سوتے رہتے ہیں کہ جی بڑے مؤذن کہتا رہے، رضائی اور اوپر کر دیتے، جبکہ حدیث پاک میں آیا کہ فجر کے ٹائم شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے جس سے اس کو بڑی میٹھی نیند آتی ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، ان کی غلامی کا دم بھریں کہ ہم غلام ہیں۔ ہم کسے غلام ہیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نہیں کر رہے، ان کی باتوں کو ہی نہیں مان رہے، اور ہم کہیں کہ ہم غلام ہیں؟ نہیں، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایک شخص اپنی ماں سے یہ کہے ماں میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، میں تیرے قربان، میں تیرے قدموں پہ قربان۔ ماں کہے بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا۔ پانی وانی میں نہیں پلا رہا ہوں، لیکن محبت میں آپ سے بہت کرتا ہوں۔ تو ماں کہے گی بھاڑ میں جائیں تیرے یہ الفاظ۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن ان کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ اگر داڑھی رکھنے کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں جی پہلے بیوی سے پوچھ لوں، بچوں سے پوچھ لوں، دنیا کے والوں سے پوچھ لوں، ایسے نہیں لوگ میرے کو یہ کہیں وہ کہیں فلانا کہیں۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جب تک کوئی مجھے اپنی اولاد جان مال سے زیادہ محبت نہ کرے اس وقت تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ ایک مرتبہ اگر محبت کا معیار دیکھنا ہے تو واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد ایک جگہ بیٹھے، ابا جان آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ آپ نے جب صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرو تو آپ ذرا سوچیے اگر آپ کو کوئی کہے کہ اپنا گھر خالی کرو تو آپ پر کیا بیتے گی؟ صحابہ کرام کا وہ گھر، وہ مکہ جہاں وہ کھیل کر بڑے ہوئے، ان کا بچپن گزرا، ان کے باغات، ان کے کھجوروں کے باغ، ان کے باپ داداؤں کے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نہیں میری رشتہ داری ہے میں نہیں ہجرت کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ ہجرت کرو، صحابہ کرام نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ سب نے لبیک کہا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بچے بھی چھوڑ دیے، جو مشرک تھے اپنے باپ دادا کو بھی چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کر گئے۔ تو اسی لیے اپنے باپ دادا کو بھی چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کر گئے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر جب وہ بالغ ہو جائیں کہ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ مولا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں اس فرض سے فرض کیا مراد ہے؟ فرمایا اس فرض سے فرض عین مراد ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرض کفایہ، فرض عین۔ فرض کفایہ تو یہ ہے کہ اگر محلے میں چند ایک نے بھی ادا کر لیا تو باقی سب بری و ذمہ، شریعت کا مطالبہ نہیں رہتا ان پر۔ لیکن فرض عین تو ہر ایک نے ادا کرنا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، اور فرض کفایہ جیسے کہ نماز جنازہ۔ اگر نماز جنازہ ہو رہا کوئی ایک شخص بھی پڑھ لے باقی سب بری و ذمہ، کسی پر شریعت کا مطالبہ نہیں۔ لیکن 5 وقت کی نماز ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے بیٹا جا رہا ہو باپ کے بیٹا کہاں جا رہے ہو جی اثر کی نماز پڑھنے میری طرف سے ہی پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرض عین کو ہر ایک کو ادا کرنا ہے، ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جب وہ بالغ ہو جائے فرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو ہم پر غسل کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان بالغ ہی ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو
بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں یا 15 سال کی عمر میں خطبہ دیا جاتا ہے بالغ ہے، تو اب اس کو غسل کی ضرورت پڑے گی، تو غسل کے مسائل ہی اگر اس کو نہیں آتے تو ساری زندگی ناپاک رہے گا۔ میں قافلے میں گیا تو ایک بابا جی ملے، میں نے غسل کا بیان کیا تو کہتے ہیں جس طرح تم نے بیان کیا میرے پوتے پوتے سب کچھ ہے، لیکن میں نے آج تک اس طریقے پر کبھی غسل نہیں کیا۔ وہ یہ 2 فرض پورے نہیں کرتے تھے، صرف پانی ڈالا اور باہر نکل آتے تھے۔ استنشاق کرنا اور غرارے کرنا، یہ 2 فرض کرتے ہی نہیں تھے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، سندھ کا ایک علاقہ تھا۔ اور اسی طرح پھر جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز کا علم سیکھنا اس پہ فرض ہو جائے گا، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، فرض عین ہے۔ اس لیے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں صحیح معنوں میں نماز کی روحانیت حاصل نہیں ہوتی، خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا، ہمارا ذہن کبھی کہاں ہوتا ہے کبھی کہاں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ بہت سے لوگ نمازیں پڑھیں گے لیکن ان کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی، ان کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز کب فاسد ہوئی، ان کے پاس علم نہیں۔ تو جب ان کے پاس علم نہیں ہوگا، سجدہ صاحب نہیں کریں گے، نماز ہوئی نہیں، اپنے گمان میں وہ سمجھیں گے ہماری نماز ہو گئی۔ تو اس لیے نماز کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کہاں نماز فاسد ہو رہی ہے، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اسی طرح وضو ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں۔ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں جا کر، بزرگ ہیں یقین جانیے کہ، لیکن ان کو وضو میں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو سمجھائیں تو کہتے ہیں ہمیں سمجھائے گا کل ہوگا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکھنے کو بھی تیار نہیں، کسی کی نقل کرنے کو بھی تیار نہیں۔ پھر کسی کی نقل کرنے علماء کرام کے پاس بیٹھے، کہتے ہیں یہ وکیل میرا دوست ہے، یہ ڈاکٹر میرا دوست ہے، فیملی ٹرم سے ان سے ایک عالم بھی اپنا دوست بنا لو۔ عالم آپ کو کاٹتا تو نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ جو عالم کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عالم کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چوڑیاں اپنے سوراخوں میں دعائیں استغفار کرتی ہیں، کیونکہ عالم کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ یہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء جتنے بھی ہیں یہ ان کے وارث ہیں۔ علماء جمع کا صیغہ ہے، عالم کی جمع علماء۔ جتنے بھی کلام عرب میں جب جمع کا صیغہ کہا جائے تو وہ 3 یا 1 جماعت پر دلالت کرتا ہے کہ جتنے بھی عالم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو عالم سے دوستی کیجیے، عالم کو اپنا دوست بنائیے، ہر مسئلہ ان سے ڈسکس کیجیے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے، گھر کی موٹر خراب ہوتی ہے تو پلمبر کے پاس جاتے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو عالم کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ پس سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو اہل علم سے۔ اگر تم دین کا معاملہ نہیں جانتے تو اہل علم سے جا کر پوچھو جن کو ہم نے علم دیا ہے، لیکن ہم عالم کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں پتہ کون سی شرم آتی ہے، لیکن ہم عالم کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں پتہ کون سی شرم آتی ہے، بھائی پرچی پہ لکھ کر دے دے۔ بہت سے ذرائع ہیں آج کل، تو انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، کوئی مسئلہ آپ لے لیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، زیادہ تر ہمارے سامنے طلاق کے مسائل آتے ہیں۔ طلاقیں ہوئی ہیں 2-2 سال سے، پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بعد میں خیال آ رہا ہے، مسئلہ پوچھ رہے ہو، پتہ چلا 2 سال پہلے ہی طلاق ہو چکی ہے۔ اب ہم شادی کرنے کی تو ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی بھی شادیاں کروانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن نہ لڑکے کو علم دین سکھایا جاتا ہے نہ لڑکی کو۔ حقوق زوجین کورس کو لازمی کروائیں، اور جس نے نہیں کیا وہ شادی شدہ ہے تب بھی وہ کرے، ان کو پتہ چلے بیوی کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں اور بیوی کو پتہ چلے مرد کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ تبھی تو لڑائی جھگڑے گھر کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ اگر نہیں کر سکتے تو بھارِ شریعت ایک کتاب ملتی ہے، وہ لے اس کا 7واں 8واں حصہ پڑھ لیں، اس میں طلاق کے مسائل ہیں، کن لفظوں سے لفظ کنایا طلاق ہوتی ہے، کس سے رجعی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن سے کنایا ہوتی ہے۔ طلاق کنایا اگر لفظ کنایا ہے، کنایا سے دیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس سے عورت فوراً نکاح سے باہر نکل جائے گی، اور اگر دوبارہ آپ نے رجوع کرنا ہے تو جدید نکاح کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ، حالانکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا مذاکرہ طلاق چل رہا ہے اور کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا جا، یہ بھی طلاق۔
پڑھیے آپ بارے شریعت، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے الفاظ ہیں اور روز ہمارے گھر میں بولے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ جی علم نہیں ہے وہ معافی ہو جائے گی. بھائی کوئی معافی نہیں ہوگی. دارالاسلام ہے یہ، دارالحرب نہیں ہے. دارالحرب وہ ہوتی ہے کہ جہاں کافروں کی حکومت ہو اور مسلمان کو اپنی عبادت کرنے میں مشکلات پیش آئیں. اور دارالاسلام وہ ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان علی الاعلان اپنی عبادت کرے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. تو دارالاسلام میں جہالت عذر بنتی ہی نہیں ہے. اگر آپ کل کو یہ عذر پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن کی یہ آیت سنائے گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر تم نہیں جانتے دین کا مسئلہ تو جاؤ اہل علم سے رجوع کرو. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آیت تو جو ہے نا بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی تھی. تو یاد رکھیے رسول کے کبھی کبھی جو نزول ہے وہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے. حکم سب کے لیے ہوتا ہے. ایک چیز کسی کے لیے نازل ہوئی لیکن اس کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے. تو تمام مسلمانوں کے لیے اگر تم دین کا مسئلہ نہیں جانتے تو اہل علم سے جا کے رجوع کرو. اسی طرح ہم اپنے گھر میں بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں گے، 500,000 فیس دیں گے، پھر اس کے بعد آ کر وہ ٹیوشن بھی جائے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہم اسے کسی کوئی شارٹ کورس نہیں کروائیں گے، کہیں پر جو ہے فرق علوم نہیں سکھائیں گے. اس کو بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دین کی تعریف کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، واٹ از دس اسلام، ڈیفائن کرو، کر ہی نہیں سکتا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. جائیے آج آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیجیے گا، بیٹا بتاؤ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. آپ میں سے کتنوں کو نہیں معلوم ہوگا. معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، میں کسی کو جو ہے حقارت سے یہاں پر بٹھا کر جو ہے اس کی تذلیل کرنا میرا مقصود نہیں، بلکہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرنا یہ مقصود ہے. کہ دیکھیں علم سیکھیں گے، اس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. 12ویں میں جھنڈا لگا لینا یا یہ کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے، نعتیں پڑھ لینا، بریانی 11ویں 12ویں بہت اچھی بات ہے، سب مستحب کام ہے. مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ثواب، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. شریعت اس سے کوئی پکڑ ہی نہیں کرے گی، نہ ہی مطالبہ کرے گی. لیکن مستحب کے مقابلے میں اگر فرض ہو اور کوئی فرض کو چھوڑ کے مستحب کام کرتا رہے تو اس کا مستحب بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ فرض کو کمپلیٹ نہ کرے. تو علم سیکھنا یہ فرض ہے، 11ویں 12ویں کرنا مستحب ہے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کوئی کہے کہ یار یہ اس کے خلاف کہہ رہے، میں نعت خوانی کے بھی خلاف نہیں ہوں، 11ویں 12ویں کے بھی خلاف نہیں ہوں. خود کھاتا ہوں، کرتا ہوں، پڑھتا ہوں. لیکن ہم اسی کو سب کچھ سمجھ لیں کہ یار ایک نعت خوانی کی محفل میں بیٹھ کر جی میری بخشش ہو گئی اور میں کتب ابدال بن گیا، بس اب چھٹی. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیا معیار محبت کا، اس کو دیکھیے. اگر ہم صرف مستحب کاموں میں ہی لگے رہے تو اور فرض کو چھوڑ دیا ہم نے تو پھر ہماری کامیابی نہیں ہے. کیونکہ پہلے فرض ہے قرآن حدیث، اس کے بعد فرض واجب سنت غیر موقدہ مستحب کا درجہ تو بہت نیچے آتا ہے. ہم مستحب کام تو بڑے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن فرض کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اسی لیے علم دین سیکھیے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیے تاکہ جب ہم مر جائیں تو کسی مولوی کی تلاش میں باہر نہ بھٹکے، بلکہ خود ہمیں غسل دے، ہماری نماز جنازہ پڑھائے، ہماری قبر پر کھڑے ہو کے فاتحہ دے. بچے بیچارے تو رو رہے ہوتے ہیں. ایک شخص بہت پہلے کی بات ہے کہ آیا مسجد میں تو رو رہا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، صبر کرو، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. کہتا ہے یار میں رو رہا اس بات پر ہوں کہ آج کے میں بھی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور غسل دے سکتا اپنے والد. ایک پچھتاوا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم نے اپنے بچے کو علمی جو ہے دنیاوی تعلیم تو دی، انگریزی پڑھائی، سب کچھ کیا، لیکن بیچارے کو سورت یاسین پڑھنا نہیں آتی. اگر باپ نظر کے عالم میں ہو، اس کے لیے بھی ہم کسی مولوی کو ہائر کرتے ہیں کہ آئیے کیا کہاں جانا ہے، یا میرے والد صاحب ایڈمٹ ہیں، ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورت یاسین پڑھیں. بھائی آپ نہیں پڑھ سکتے؟ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں جی فاتحہ دلوانی، ارے تو آپ خود دیں نا. فاتحہ کتنی مشکل ہے، سورت فاتحہ پڑھے، سورت اخلاص پڑھے، ہو گئی فاتحہ. آپ اس کے لیے بھی ایک مولوی کو ہائر کرتے ہیں، اس کو بلا کے لے کے جاتے ہیں. یار اتنی نکمے ہم، اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم؟
کہ جنہیں دین کے بارے میں پتہ نہیں. اگر ہم کسی غیر مذہب کو جا کر تبلیغ کریں تو وہ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں جاؤ پہلے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کو بولو کہ نبی کے احکامات پر تو چلیں پھر آپ ہمیں دعوت دیجیے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام بہت اچھے ہیں لیکن صرف 12ویں کے مہینے میں یہ سب کچھ کر لینا اور سمجھ لینا کہ بس حق ادا کر دیا. نہیں. اصل چیز تو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. جب تک ہمارے اس برتن میں اس ظرف میں علم نہیں آئے گا, ہم علم نہیں سیکھیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک ہم علم سے خالی ہیں. دنیاوی تعلیم بہت اچھی ہے لیکن علماء کرام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دین کو چھوڑ کے دنیاوی تعلیم ہی سیکھتا رہے تو گناہ ہے, کیونکہ اس نے دین کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ نبی کریم ارشاد فرما رہے کہ علم دین سیکھو اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سیکھتا, میں دنیاوی سیکھوں گا. اپنے عمل سے تو کہہ رہا, منہ سے نہیں کہہ رہا. تو اسی لیے اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائے. شادی کرنے سے پہلے ان کو حقوق زوجین سکھائے, طلاق کے مسئلے بتائیں, کون سے لفظ سے کون سی طلاق ہوتی ہے. آپ نہیں کر سکتے تو ان کو کسی شارٹ کورسز بہت جگہ پر ہو رہے ہیں, آپ شارٹ کورسز کروائیں, خود بھی کریں. خود بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے بہترین ثواب جاریہ بنے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد ٹی وی پر جو فلمیں دیکھ رہا ہو تو آپ کو گناہ ہوگا. ٹی وی خریدا کس نے تھا؟ باپ نے. تو باپ کو گناہ جاریہ چلتا رہے. ایک ہے ثواب جاریہ, ایک ہے گناہ جاریہ. ثواب جاریہ آپ نے مسجد میں کوئی کولر لگا دیا, پانی پیتا رہے گا, آپ کو ثواب جاریہ قبر میں بھی ملتا رہے گا اس کا ثواب. حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی. سرکار فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں اس کو نفع دیتی ہیں, اس کی نیک اولاد, صدقہ جاریہ اور کوئی علم نافعہ چھوڑ کے مر گیا. کسی کو علم سکھا کر آپ مر گئے ہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ کی اولاد نیک ہے اور جتنے بھی نیک اعمال کرے گی, نیت کرے نہ کرے, آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اسی طرح جو ہے اگر مسجد میں کوئی چیز لائبریری بنوا کے چلے گئے, چٹائی بچھا کے, کوئی بھی XYZ, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا.